السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی حضرت عائشہ کے واقعہ عفق کے بارے میں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر گئی ہوئی تھی۔ کسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی پالکی سے نکل کر باہر گئی تو لوگ سمجھے کہ آپ ابھی موجود ہی ہے اور قافلہ اٹھ کے چلا گیا اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ جب واپس مدینہ پہنچتی ہیں تو منافقین کو اس بات کا موقع مل گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس الزام کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب مجھے پتہ لگا تو میں بہت روئی، میں بہت پریشان ہوئی، میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے، چونکہ آپ دیکھیں حضرت عائشہ جو ہیں وہ بے گناہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی برات نازل کی۔ سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں جو 11 سے لے کے 21 تک کی آیات جو ہے صرف حضرت عائشہ کے لیے یہ نازل ہوئی، کیونکہ اس واقعے میں کچھ مومن مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے بہتان باندھا تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تو وہ مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو صریح ایک جھوٹ ہے، یہ اپنی بات کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، یعنی کیوں نہیں وہ 4 گواہ لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے ہو اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کے ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا، اور تم ایسے ایک ہلکی بات سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی اور بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور ایسی بات زبان پر نہیں لاتے؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیاتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ اے مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اتنی بہت ساری آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما رہے ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی یہ آیات ان کے لیے پڑھی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی عمر بن عاص جو ہے وہ جنگ سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے کیا فرمایا؟ عائشہ۔ تو فوراً کہنے لگے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے پوچھو، تو آپ نے فرمایا اس کے باپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو باقی عورتوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے سریت کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی سریت عربوں میں ایک بہت خاص اور ایک بہت مہنگا کھانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف پر بیٹھتے تھے
تو چونکہ ان کا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بالکل ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اندر کر دیتے تھے، حضرت عائشہ ان کا سر دھوتی تھی اور ان کی کنگھی کرتی تھی. اور جہاں ایسے معاملات ہوں تو ڈیفینیٹلی جو ان کی دوسری ازواج مطہرات تھیں ان کو اس چیز کو کبھی کبھار نہیں بھی اچھا لگتا تھا، کیونکہ تمام صحابہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے، تو وہ خاص انتظار کرتے تھے کہ کب حضرت عائشہ کی باری ہوگی کہ ہم تحفے بھیجیں. تو تمام ازواج مطہرات نے اس کی شکایت حضرت فاطمہ سے کہی اور کہا کہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ان کو صحابہ کو یہ تمام ازواج میں برابری کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پتہ کیا فرمایا؟ کیا تم یہ نہیں پسند کرتی جو میں پسند کرتا ہوں؟ یعنی وہ حضرت عائشہ کو اتنا پسند کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ سے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے ناراض ہو اور کب تم مجھ سے راضی ہو. حضرت عائشہ نے پوچھا اچھا کیسے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی اور کہیں واقعی یہ سچ. شوہر اور بیوی کے اندر ایک محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے تھے اور حضرت عائشہ جو اپنا چرخہ کاٹ رہی تھی. آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے ہیں. وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان قطروں میں سے ایک روشنی سے نکل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت اور اتنے نہایت حسین لگ رہے تھے. وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ آج اگر آپ کو ابو کبیر حزلی جو زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ہے اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا اور جو شعر اس نے کہے تھے وہ شعر آپ ہی کے لیے کہتا. اور وہ شعر کیا تھے؟ جب میں نے اس کے رخ روشن کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنی یوں چمکی جیسے برستے بادل میں بجلی کونج جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کے نہایت خوش ہوئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے جو خوشی تیرے کلام سے ملی ہے اس قدر خوشی تمہیں میرے دیدار سے بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملی کہ حضرت عائشہ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں. اور یہ تو ناظرین ایک جنرل سی بات ہے کہ محبت جو ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے. اور شوہر اور بیوی کا جو ایک رشتہ ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں تو یہ جائز ہے کہ آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے سے آپ کی محبت بڑھتی ہے. اور یہی کردار ہمیں حضرت عائشہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں نظر آتا ہے. حضرت عائشہ بہت حاضر جواب تھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے سے کھیل رہی ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو چونکہ حاضر جواب دی فوراً کہنے لگی کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے. اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اسی طریقے سے ایک اور قصے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے قرآن میں آیات نازل فرماتا تھا. حضرت عائشہ کو بننے سنورنے کا بھی بہت شوق تھا. ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں تو اپنی بہن اسما کا ہار لے گئیں اور وہ ہار کہیں گر گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اب وہ ہار تمام لوگ ڈھونڈتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قافلہ جو ہے اس ہار کے ڈھونڈنے کے لیے روک دیا اور تمام لوگوں کو لگا دیا کہ اب آپ جائیں وہ ہار ڈھونڈیں. اب وہ ہار کہاں سے ملا اور کیا ہوا یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.